میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج آپ کو ذرا یہ ڈیرہ غازی خان کی طرف لے چلتا ہوں۔ اگر آپ ڈیرہ غازی خان شہر سے وہ جو شمال کو نارتھ کو سڑک جا رہی ہے ڈیرہ اسماعیل خان وغیرہ کی طرف، اگر آپ اس پہ پڑ جائیں تو تھوڑا ہی دور آپ نکلتے ہیں، اب اندازہ نہیں مجھے، میرا خیال ہے کوئی 10-12 کلومیٹر کے بعد ایک سیمنٹ فیکٹری آتی ہے جسے ڈیرہ غازی خان سیمنٹ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ سے ایک سڑک کسی سے پوچھ لیں، بلکہ پھٹا بھی لگا ہوا ہے وہاں پہ، زندہ پیر پہاڑ کی طرف یعنی مغرب کی طرف پھٹا لگا، اشارہ کیا ہوا ہے اس پھٹے پہ کہ ادھر آپ چلے جائیں تو ادھر کوئی زندہ پیر ہے۔ تو بات ہے یہ سن 2000 کے لگ بھگ کی۔ میرا دوست راہیل صدیقی وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر تھا، تو میں چلا گیا اور اس نے مجھے کہا کہ جی آپ کو یہ گاڑی لے جائے گی زندہ پیر دکھانے کے لیے، اور ساتھ ہیں میرے یہ جو بارڈر ملٹری پولیس کے سپاہی ہوتے ہیں وہ دیے گئے، اور ایک ان میں بڑا شیطان اور باتونی آدمی تھا، شمس اس کا نام تھا۔ تو خیر وہ ہم وہاں سے جو ڈیرہ غازی خان فیکٹری سے جب ہم بائیں ہاتھ کو مڑے ہیں تو کچا رستہ تھا، مٹیالہ بالکل مٹی، تو آگے سے ٹریکٹر ٹرالیاں آ رہی تھیں، ٹریکٹروں کے پیچھے ٹرالیاں ٹو ہوئی تھیں اور ان پہ بندے چڑھے ہوئے تھے، عورتیں، بندے، بچے۔ تو شمس نے مجھے کہا کہ جی وہ زندہ پیر کا میلہ جو ہے نا آج ہی ختم ہوا ہے، تو یہ اگر آپ 2-3 دن پہلے آتے تو آپ بھی جا کے اپنی کو منتیں منوا لیتے، ویسے ابھی بھی آپ کی منت پوری ہو جائے گی جو آپ جا کے مانگیں گے۔ میں نے کہا جی گڈ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو خیر وہ بے شمار لوگ وہاں سے آ رہے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں۔ تو سیمنٹ فیکٹری سے کوئی 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہم وہاں پہنچ گئے، جو زندہ پیر کا مقبرہ جسے، یا آپ اس کی زیارت کہہ لیں، کیونکہ مقبرہ تو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ مرا یہاں نہیں تھا زندہ پیر، یہ چونکہ غائب ہو گیا تھا انسانوں کی نظر سے تو زندہ ہے ابھی تک۔ تو وہاں پہ یہ میں جو آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں، وہ جو بیک گراؤنڈ میں آپ کو ایک جھگی سی دکھ رہی ہے، ایک کچا مکان دکھ رہا ہے، وہ زندہ پیر کی بیٹھک ہے۔ وہاں پہ قبر وبر کوئی نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، کیونکہ مرا تو وہ تھا ہی نہیں، لیکن اس کے باہر ایک جو بڑا دلچسپ ہے، وہ پیتل کا جو بڑا بھاری ٹل ہوتا ہے نا، اتنا بڑا ٹل تھا، وہ لٹکا ہوا ہے۔ اور آپ نے جب اندر جانا ہے تو آپ نے جیسے ہمارے ہندو بھائی لوگ مندر کے اندر جاتے ہوئے ٹل بجا کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو یہاں پہ بھی آپ نے ٹل بجا کے اندر جانا ہوتا ہے۔ مسلمان زیارت ہے، ٹل آپ نے اسی طرح بجانا ہے جیسے ہندو مندر کے لیے آپ بجاتے ہیں۔ اور یہ جو فور گراؤنڈ میں آپ کو دکھ رہے ہیں پیڑ کے اوپر، یہ پیلو کے 2 پیڑ ہیں، اور ان کے اوپر آپ دیکھیے کہ ٹل بھی ہیں ٹنگے ہوئے، وہ جیسے کہ ہمارے اونٹوں بھینسوں کے گایوں کے گلوں میں ڈالتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں سی ٹنگی ہوئی ہیں، وہ بچے کے سر کے بالوں کی ہیں، جو یہاں پہ آ کے منڈوائے جاتے ہیں۔ اب یہ منڈوائے کیوں جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہوں نا، تو یہاں آ کے آپ کوئی متھا وتھا ٹیکیں تو پھر آپ کے بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر شرط یہ ہے کہ وہ آپ نے آ کے یہاں پہ اس کی جت اتروا کے وہ پوٹلی میں ٹانگ کے یہاں جانی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ ہمارے جو بلوچ بھائی ہیں نا، کوئی بھی جو عام طور پہ جو بھراڑی کے گاؤں کے اندر رہنے والے ہیں لوگ، کم پڑھے لکھے اور ذرا مطلب اپنے آپ کو وہ بتانے والے کہ جی ہم بڑے اچھے بلوچ ہیں، آپ ان کے کبھی بال اور یہ داڑیاں واڑیاں دیکھیں، اب ایسی خوبصورت ہوتی ہیں اور اتنے لمبے بال۔ اور میں نے آج تک گنجا بلوچ نہیں دیکھا، ایک دیکھا تھا، وہ کبھی آپ کو پھر کہانی سناؤں گا۔ بلوچ گنجا نہیں ہوتا، وہ جینیٹیکلی اس کے اندر وہ جین ہی نہیں ہے گنجے پن کا، تو بڑے بال ہوتے ہیں ان کے۔ تو اب چونکہ وہاں بال وال کوئی نہیں کٹواتے تھے، یہ تو نائی شائی جو ہوتے تھے بیچارے، وہ غریب بے روزگار ہی ہوتے ہوں گے نا، کہ نہ کوئی داڑھی شیو کرا رہا ہے نہ کوئی بال کٹوا رہا ہے۔ تو کسی بہت سمجھدار نائی نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ اے جڑا نا یہ ادھر جناب آپ آ کے آپ کو جت اتروانی پڑے گی، اور اس کے بغیر آپ کی جو ہے نا پھر بچہ مر جائے گا اگر آپ نے یہاں کے جت اتار کے پیڑ کے ساتھ نہ ٹانگی۔
تو نائی کو تو کاروبار مل گیا. اور یہ کاروبار مجھے وہ تو کہتے ہیں نا کہ جی یہ تو ہزاروں سال سے تھا یہ پیر جو ماننے والے ہیں, کیونکہ ہم ایک قبر پرست قوم ہیں. ہمارے لیے اللہ کافی نہیں ہے, ہمیں قبریں چاہیے پوجا کرنے کے لیے. تو وہ اب مانتے ہیں کہ جناب یہ تو ہزاروں سال سے ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ہندو مندر تھا اور یہاں پہ بڑی آبادی تھی ہندوؤں کی. اب بھی کہیں کہیں آپ کو اکا دکا مل جاتے ہیں. تو وہ جب پارٹیشن کے وقت سارے یہاں سے گئے تو مسلمانوں نے کہا یار کمرہ ویلا ہے انہیں دا کی کریے. وہ نائی کہیں وہیں پہ موجود ہوگا, اس نے کہا پہن سارے ہٹ جاؤ پرے پرے, مینوں بس وہی بشارت ہو گئی ہے. اور اس نے اپنی دکان وہاں پہ ڈال لی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹل آپ کو میں نے دکھایا پیڑ کے ساتھ بندھے ہوئے, اور جو وہاں پہ دروازے پہ لٹکا ہوا ہے جس کو بجا کے آپ جاتے ہیں, وہ ہمارے یہاں اسلام کے اندر کہیں بھی اس کی وہ نہیں ہے, وہ ہندو بھائی لوگ کیا کرتے ہیں. تو خیر وہ ہم نے یہ دیکھا اندر خالی تھا کمرہ, شاید کچھ کاپیاں قرآن کی رکھی ہوئی تھیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. تو وہ مجھے کہنے لگے, یہ شمس جو تھا میرے ساتھ مجھے کہتا ہے صاحب آگے وہ گرم چشمے بھی ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں. تو ہم گرم چشموں کی طرف چلے گئے تو وہاں پہ وہ ایک تالاب سا تھا, اس میں گہرا ہرے سے رنگ کا پانی تھا, اور اس میں موٹے موٹے پیٹوں والے لوگ یہ اپنی قمیضیں اتاری ہوئی شلواریں پہن کے اس میں ایسے لیٹ رہے تھے جیسے یہ اگر آپ نے کسی تالاب میں جب پانی گرمیوں میں مینڈک نے انڈے دیے ہوئے ہوں اور وہ ابھی ٹیڈ پول صورت میں ہوں اور پانی خشک ہو جائے تو وہ تھوڑا سا رہ جاتا ہے, تو وہ ٹیڈ پول سارے اکٹھے ہو کے ایک ہی جگہ گڑبڑ ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ بالکل وہ جو بندے تھے نا وہ سارے اسی طرح لگ رہے تھے جیسے ایک چھوٹی سی چھپڑی میں تھوڑے سے پانی کے اندر ٹیڈ پول پڑے ہوں. اور ساتھ میں ایک ذرا دیوار بنی ہوئی تھی, پردہ کیا ہوا تھا, تو وہاں سے عورتوں کی آواز آ رہی تھی, یعنی وہاں فیمیل ٹیڈ پولز بھی اس طرف تھیں. یہ ٹیڈ پول والے بندے یہ ہمیں کہنے لگے کہ جناب آپ وہ پہاڑ پہ اوپر بھی جائیں, وہاں پیر کی وہ اصل جگہ ہے جہاں وہ جا کے غائب ہوا تھا. تو میں نے کہا جی اچھا وہاں بھی چلے جاتے ہیں. شمس سے میں نے کہا تو وہ کہنے لگا نہیں صاحب پہلے آپ کو ایک چیز اور دکھانی ہے, ایک معجزہ ہے یہاں پیر کا. تو ہم نے کہا جی وہ بھی آپ دکھا لیجئے. تو ہمیں ایک سائڈ پہ شمس مجھے لے گیا, ساتھ میں دو اور بھی تھے وہ بارڈر ملٹری پولیس کے بندے. ہم چاروں ایک چھوٹی سی ٹیکری سی کے اوپر چڑھے. وہاں پہ ایک جگہ یہ پہاڑ کے اندر ایک چھوٹی سی بس ایسے ڈینٹ سا تھا, کھدی ہوئی تھی, اتنی بڑی ہوگی, وہاں کو ماچس کی تیلیاں پڑی ہوئی تھیں. شمس نے جا کے وہاں ماچس جلا کے وہ پتھر کو دکھائی تو اس میں سے ایک چھوٹا سا نیلے رنگ کا شعلہ نکلا, اور وہ ایک دو منٹ جلا پھر بجھ گیا. پھر شمس نے تیلی دکھائی تو وہ پھر شعلہ نمودار ہو گیا. اور اگر آپ سونگیں اس کے اندر منہ ڈال کے, زیادہ گہرا بھی نہیں ہے, ایسے 2-4 انچ ہی گہرا ہے, تو اگر آپ منہ قریب کر کے اس کو سونگیں تو اس میں سے گندھک کی خوشبو آتی ہے, سلفر کی. تو وہ کوئی سلفیورس گیس ہے وہاں سے نکل رہی ہے جو کہ آگ پکڑ لیتی ہے. تو وہ اس کو بھی پیر کا کوئی معجزہ بتایا ہوا ہے. میں نے اس سے بڑا پوچھا شمس سے کہ یار یہ ڈھونڈا کس نے؟ کسی کو نہیں پتا کہ یہ ڈھونڈا کیسے گیا, لیکن وہ دیکھ لیجئے کہ وہ کوئی بڑا ہی کوئی چیتا آدمی ہوگا جس نے وہ یہ ڈھونڈ لیا کہ بھئی ایسی رینڈم کسی پہاڑی پہ آپ چڑھ جائیں, ہر جگہ تو نہیں آپ تیلی لگا کے دیکھیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اسے گیس کی بو آ رہی ہو تو اس نے ایسے تھوڑا بہت کھرچ کے وہ کیا ہو, تو یہ جگہ مل گئی. لیکن اب جو بھی وہاں پہ زیارت کرنے متھا ٹیکنے جاتا ہے وہ جا کے وہاں پہ ایک بار تیلی لگا کے وہ آگ ضرور کرتا ہے, کیونکہ وہ بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ پیر خوش ہوتا ہو, جو کہ وہ پیر جو نان ایگزسٹنٹ ہے, جس کی کبھی کوئی وجود نہیں تھا. خیر اس کھیل تماشے سے ہم فارغ ہوئے تو اس نے مجھے کہا کہ جی چلیں اب ہم آپ کو اوپر لے چلتے ہیں, وہ جو اصل غار ہے جہاں پہ پیر صاحب غائب ہوئے تھے, زندہ پیر صاحب زندہ ہی غائب ہو گئے تھے. تو وہ ہم ایسے میرے خیال کو 15 منٹ کی چڑھائی تھی, 15 منٹ ہم اوپر چڑھے تو وہ ہم ایک ٹیکری پہ پہنچ گئے, وہاں جھنڈے ونڈے لگے ہوئے تھے. تو وہ مجھے کہنے لگا جی یہاں پہ ایک غار ہے. اچھا وہ جو نیچے ٹیڈ پول نہا رہے تھے نا تالاب میں, انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جناب اوپر ایک غار ہے
جو مکے کے ساتھ ملا ہوا ہے تو سیدھا مکے میں آپ کو پہنچاتا ہے. تو یہ بھی ایک معجزہ ہی تھا نا جی، غار کے ذریعے آپ مکے چلے جائیں. خیر وہ ہم اوپر پہنچے تو وہ غار کیا تھا، وہ کہیں ایک سائسمک ایکٹیویٹی کی وجہ سے کوئی پہلے وقتوں میں کوئی بھوچال آیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ پہاڑ تھوڑا سا پھٹ گیا اور اس میں گھسنا مشکل تھا، لیکن وہ تھوڑا جتن کر کے آپ اندر جا سکتے تھے. تو وہ مجھے شمس نے کہا کہ نہیں جی آپ ضرور دیکھ کے آئیں کیونکہ یہ تو زیارت کا حصہ ہے. تو وہ میں جتن کر کے اندر گھس گیا. میں تو سوچ کے اندر یہ گیا تھا کہ یہاں پہ کوئی 20,000 سال 50,000 سال پرانے انسانوں کی بنائی ہوئی کوئی کیو پینٹنگز ہوں گی اور پھر میں مشہور ہو جاؤں گا کہ جناب میں نے وہ پینٹنگز دریافت کی ہیں. لیکن اندر کچھ نہیں تھا. اور وہاں پہ جیسے میں بہت سارے اور غار اور اوور ہینگز دیکھے ہیں، راک اوور ہینگز، جن کے اندر پتہ چلتا ہے کہ انسانی کوئی ایکٹیویٹی رہی ہے کیونکہ دھوئیں سے وہ کالے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہاں وہ بھی کچھ نہیں تھا. اور یہ غار جو تھا کیا تھا کہ میں کہا 4-5 فٹ پہ ہی ختم ہو جاتا تھا. پہلی باری مینوں پتہ لگا کہ مکہ ڈیرہ غازی خان تو کنا نیڑے ہے. لوکی ایویں پاگل ہوئے نے جڑے جہازاں تے بہ بہ کے مکے جاندے نے، وہ ادھر مکہ پیا ہے بھائی. تو خیر وہ مکے کی زیارت کر کے میں واپس نکل آیا. اور اب میں نے شمس کو تو اور اس کے ساتھ جو 2 اور ساتھی تھے ان کو تو نہیں میں نے کہا، لیکن پتہ ہوا کیا ہوگا. یہ کوئی پاگل سا آدمی اپنے آپ کو، اور ہمارے یہاں تو ہر جو پاگل ہے، کوئی اسکیزوفرینک ہے، ذہنی توازن جس بھی کا کسی کا خراب ہے، اللہ لوگ پیر وہ یہی بن جاتے ہیں نا. یا فراڈیا ہونا چاہیے آپ کو بہت بڑا، یا پھر کوئی طاقتور، اگر آپ سیاستدان ہیں تو اور آپ کے باپ دادے نے کسی قبر پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو بھی آپ کو بہت بڑے پیر بن جاتے ہیں. پھر حرام کی جتنی مرضی کھائیں آپ، کیونکہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ لا کے مال دولت آپ کے پیروں میں ڈالیں گے. قبر کی پوجا کرنے والے ہم لوگ ہیں نا. جیسے میں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. تو وہ جناب یہ جو کوئی تھا نا، کوئی پاگل آیا ہوگا ادھر، بیچارہ گھومتا پھرتا رہا ہوگا، اور کس وقت میں آیا یہ بھی ہمیں نہیں پتہ. وہ کہیں اوپر ادھر پہاڑ کے اوپر بھی آ گیا ہوگا. اور اگر وہ 100-200 سال پہلے کی یہ بات ہے تو اس پہاڑ میں تو چیتے بھی تھے، بھگیاڑ تو ہم نے، بھیڑیے تو ابھی تک دیکھے ہیں. یہ لگڑ بگا ہائنا جسے کہتے ہیں وہ میں نے کھیرتھر میں اور سلیمان میں دیکھا ہے. اور یہ سلیمان کے پہاڑ ہیں تو یہاں پہ وہ سارے جانور اب بھی ہیں. تو 100 سال پہلے تو بہت زیادہ ہوں گے. تو وہ کہ ایک پاگل سا بندہ اگر ادھر ادھر گھوم رہا تھا تو رات کو کسی جانور کی خوراک بن گیا ہوگا. صبح کسی نے اسے دیکھا ہوگا آتے ہوئے، اوپر چڑھتے ہوئے. اگلے دن وہ نہیں آیا. انہوں نے کہا جی وہ تو اللہ لوگ سی، وہ غائب ہو گیا. زندہ پیر، وہ زندہ پیر بن گیا. اور وارے نیارے کس کے ہوئے؟ وہ جو نائی تھا، جو جت منت ہے، وہ نائی کے وارے نیارے ہو گئے. کیونکہ بلوچوں نے ویسے تو بال بھی نہیں کٹوانے، داڑھی بھی کم ہی شیو کرانی ہے، یا وہ ٹرم بھی کم کرانی ہے. تو کوئی کام نہیں تھا. لیکن وہ جب سے یہ کہانی ایجاد ہوئی تو جناب اس کو نائی کو کاروبار بھی مل گیا. تو کاروبار چل رہا ہے، پیر زندہ ہے. اور جناب مکہ اس غار سے ایسے بمشکل 4 فٹ دور ہے. تو آپ بھی جائیے، ضرور زیارت کرنے جائیں. تو وہاں میں نے وہ جو مجاور سا بیٹھا ہوا تھا نا، اس سے میں نے پوچھا کہ یار یہ سارے آتے ہیں یہاں پہ جت مننے کے لیے کسی بچے کی اپنے؟ کہتا جی ہر کوئی جو یہاں آتا ہے نا اس کے بچہ ضرور ہوتا ہے، بیٹا. اور وہ پھر جت یہیں پہ منڈوا کے اس کے پوٹلی میں بند کر کے وہ پیڑ کے ساتھ باندھ کے جاتے ہیں. تو میں نے اسے کہا یار کبھی کوئی آیا ہے شکایت کرنے کے؟ پائن میں پچھلی بار بھی آیا تھا، میرے پھر بیٹی ہو گئی، اس بار میں پھر دعا مانگنے کے بعد اب آ کے شکایت کرنا چاہتا ہوں کہ میری پھر اب یہ بیٹی 7ویں ہو گئی ہے. اب یہ تو ناکام پیر ہے بھائی، یہ ایسا نہیں ہے. اس نے کہا نہیں جی ہر ایک کا ہوتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کا نہ ہو. تو میں نے اسے کہا کہ یار ہو سکتا ہے کہ جن کے ہوتا ہے وہ تو آ جاتے ہوں، جن کی بیٹیاں ہی ہوتے چلی جا رہی ہیں یا نہیں اولاد ہو رہی ہے وہ آتے ہی نہ ہوں گے. وہ فراڈ ہے یار، پیر کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، کوئی ضرورت نہیں جانے کی.
وہ کہتا نہیں جی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال وہ پیر زندہ ہے، وہ وہاں پہ وہ شعلہ بھی چل رہا ہے۔ یہ اب 22-23 سال پرانی بات میں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے گیس ختم ہو گئی ہو، کیونکہ پورے پاکستان میں ہی گیس ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو وہ ٹیڈ پول ٹائپ کے لوگ بھی وہاں نہانے آتے ہوں گے ابھی تک، اور وہ غار ہے جس کا جہاں سے مکہ صرف 4-5 فٹ کے فاصلے پہ ہے۔ تو آپ بھی جائیے، زیارت کریں، اور پھر دیکھیں کہ ہو سکتا ہے مکے کی زیارت بھی ہو جائے آپ کی۔